الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. باز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل بردی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. زبور تاجیل امام زمان بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. رحم اللہ عنکر الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمد الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ اس کلام پاک کا ثواب، مجلس عزا کا ثواب اور جو بھی ذکر اذکار ہو رہا ہے مالک، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص جن بانیان مجلس کا اور ان کے مرحومین کے لیے ذمہ لگایا گیا ہے، مرحوم سید آصف شاہ صاحب اور جناب توقیر حسین کے والدین محمد زبان اور وزیرہ خاتون اور منیر حسین کانانی صاحب کے مرحومین قاسم فیملی اور مرحومین عبداللہ ہرجی صاحب اور مرحومین علی اسماعیل صاحب، مرحومین ارشد اللہ رکھا صاحب، مرحومین کریم علی راجن صاحب اور مرحومین خاکو فیملی اور مرحومین تہذیب مہدی بخاری، سیدہ نسرین فاطمہ رباب بخاری اور مرحومین عبدالکریم لال جی اور مرحومین شعبان علی اور جگانی فیملی، شریف فیملی اور مالک ان کے جتنے بھی لواحقین وارثین مرحومین ہیں، مالک انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. آل محمد کا عظیم خالق اقبال ناطق صاحب، زہرا بخاری، اقبال صاحب اور زہرا لالچی اور فریدہ صالح محمد، شکیلہ محمد جعفر جگانی، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق کو وسیع فرما، ان کی مشکلات پریشانیاں زہرا کے صدقے حل فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ ان کا کیا گیا خرچ اخراجات لنگر تبرک نیاز بارگاہ مقدس میں مستجاب فرما، اور بالخصوص جتنے بھی مومنین مومنات مزدورات دوستان طلباء علماء نے
مجھے حقیر کے ذمہ دعائیں ذمہ لگائیں مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مریض ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، اور بالخصوص غلام رمضان علی ہنسراج اور سجاد روشن علی پیر محمد اور لیلہ دھارس اور ظفر اقبال صاحب کی بیٹی مریض ہیں مالک انہیں صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما، بی بی کریمہ اہل بیت بنت امام موسیٰ کاظم کے جوار میں بیٹھ کر مالک دعا مانگتے ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، امام زمانہ کا جلد اجل ظہور فرما، ہمیں ان کے آباد و انصار میں شامل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلندتر صلوات صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی، باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل ماشاءاللہ إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین وآل طیبین والطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات أنا بميراث أبيها التي قالت سبت علي مصائب نصرنا عليها رو رو کر کہتی تھی بابا جو مصائب مجھ زہرا پہ آئے اگر دنوں پہ آتے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتی، اگر یہی مصائب جو مجھ زہرا پہ آئے اگر پہاڑوں پہ آتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رونے والوں عجیب مصیبتوں میں
میں گرفتار رہی ہے زہرا، جب بھی اٹھتی تھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے بلند ہوتی ہے۔ جناب فضا سے مخاطب ہو کے کہتی ہے فضا دعا کر میں اس دنیا سے چلی جاؤں، اور جب سے میرا بابا اس دنیا سے گیا ہے لوگ مجھ پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں، فضا مجھے تو رونے بھی نہیں دیتے۔ ثم صلاة والسلام على الحسن المعصوم المظلوم المظلوم المقتول المسموم۔ رونے والوں بتا تو چلو مسموموں سے کہتے ہیں جسے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار زہر دی گئی ہو، اور جس کے جنازے میں تیر چلائے گئے ہوں وہ ہے غریب حسن والا حسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح ہے بے عرض کربلا، وہ غریب ہے جو کربلا کی سرزمین پہ تنہا ذبح ہوتا رہا، بھائی بھی مارے گئے، بھتیجے بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، میرے غریب امام کے انصار بھی مارے گئے، سارے مارے گئے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے میرا اللہ اب تو تم راضی ہے، اور میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا غازی بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، میری بہنوں کی چادریں چھینی گئی، وَزَيْنَ الْعَابِدِينَ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبٌ عَسِيرَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وذاق الباطل إن الباطل مالک کائنات اپنی بارگاہ مقدس میں ہمارا چل کے آنا قبول فرمائے۔ محرم الحرام کے اس عشرہ میں مالک اس عشرے میں جتنی بھی مرحومین کے لیے
دعا کا ذمہ لگایا ہے، مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مالک جتنے طلباء تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما، اس فرش اعضاء کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ شمار فرما، اور جتنے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں مالک دنیا کے جس کونے میں جس خطے میں بھی بیٹھ کر اس ذکر محمد و آل محمد کو سن رہے ہیں، اس ذکر کو ان کے لیے دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، لاکھ حمد و ثنا ہے اس خالق کی جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جو سمندر میں چھپے ہوئے پتھر کے نیچے موجود کیڑے کو بھی غذا اور رزق عطا کرتا ہے، لاکھ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس نے مجھے انسان خلق کیا، انسان خلق کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور نہ صرف یہ کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا بلکہ انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے مسلمان پیدا کیا۔ صرف اس حد تک بھی شکر محدود نہیں ہوتا میرے خالق لم یزل کا، بلکہ اس اللہ نے سب سے پہلے مجھے احسن تقویم کے طور پر ایک احسن خلائق میں سے ایک عظیم خلقت کے طور پر انسان خلق کیا، انسانوں میں سے پھر اس جنس میں سے اللہ نے مجھے اشرف المخلوق بنایا، اشرف المخلوق بنانے کے ساتھ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اور پھر میرا مالک اس سے بھی کہیں زیادہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے علی والا بنایا، مجھے شیعہ بنایا ہے، مجھے جعفری بنایا ہے، مجھے فقہ محمد و آل محمد سے منسوب کر کے ایک عظیم مرتبہ عطا کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، جتنا بھی اس خالق لم یزل کا شکر ادا کریں بہت کم ہے، لیکن مالک کہتا ہے میرا بندہ میرا بہت زیادہ شکر ادا کیا کر، چونکہ مجھے اللہ کو تیرا شکر کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کا شکر ادا کرے، اور یہ شکر ادا کرنا ہمارا حق ہے۔ اور سچا اور حقیقی بندہ بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کو ادا کرے، اسے عادل کہتے ہیں، اور عادل کی اگر تعریف کی جائے تو اسے یوں لفظوں میں پرویا جائے گا، یوں سمیٹا جائے گا کہ جس چیز کا جہاں پر جو مقام ہو اسے وہی مقام دے دینا حق کو عادل کہلاتا ہے۔ اور ہر انسان اپنی زندگی میں اگر انصاف کا اور حق کا پیروکار ہے تو اسے چاہیے کہ جو دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرے، اور ہمارا موضوع یہی حق ہے جس میں ہم نے ذکر کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کو کہہ دو کہ حق آشکار ہو کر رہے گا، حق چھا جائے گا، حق کبھی بھی جو ہے وہ مغلوب نہیں ہوگا، بلکہ باطل مغلوب ہو کر رہے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، کبھی بھی آشکار نہیں ہو پائے گا حق کے مقابلے میں، کیونکہ حق کی ضمانت خدا نے دی ہے۔ اور اسی حق کے ضمن میں ہم نے گزشتہ مجالس میں بھی ذکر کیا ہے کہ حق میں ہمارا حق چاہت خدا کے ساتھ کیا ہے اور ہماری چاہت کیا ہے۔ چاہت خدا بھی ہم نے ذکر کر لی اور چاہت انسان کو بھی ہم نے ذکر کر لیا۔ اگلے زینے میں ہم چلے تھے کہ جس میں ہم نے بیان کیا تھا
اپنے آنے والے نئے ناظرین اور بیٹھ کر سننے والے نئے طلباء اور مومنین کے لیے ذکر کر رہا ہوں مقدمت۔ دوسرے زینے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حق کی حقیقت کیا ہے اور حق کے خدا کیا ہے اور حق کے امام کیا ہے۔ جو رسول نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق، کے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو علی کے ساتھ حق کیسے ہے، اس کی وجہ، اس کے دلائل کیا ہے، اور عظمت علی کا حق کیا ہے، اور اطاعت پیروی علی کا حق کیا ہے، اور خدا کے فرمان کی اطاعت کا حق کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے اگلے زینے کی طرف قدم بڑھایا کہ حسین بھی حق ہے، وَقُلْ جَعَلَ حَقُّ، کہ حق آ کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا، باطل مغلوب ہو جائے گا، زیر ہو جائے گا۔ تو حسین تھا حق اور یزید تھا باطل، اور حق آشکار ہو کر رہا۔ اور آج کا ہمارا زینہ جس کو ہم ایک سیڑھی آگے لے کر چلیں گے وہ یہ ہے کہ حق اور اطاعت حق کیا ہے، کہ آل محمد کی اطاعت کرنے والوں نے ان کی اطاعت کا حق کیسے ادا کیا، ان کی پیروی کیسے کی، اپنے آپ کو ان کمالات اور صفات محمد و آل محمد کا پیروکار کیسے بنایا۔ تاریخ میں کافی سارے ہمارے پاس ایسے گزینے موجود ہیں، جیسا ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ اطاعت کو اگر ہم تین رشتوں میں بیان کریں تو ایک اطاعت ہوتی ہے جو خون کا رشتہ ہو، تو آپس میں ہم ایک دوسرے کے حکم کو مانتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو مانتے ہیں۔ جیسے مثلا مجھے میرا باپ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، دیوبندی سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی غیر مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مجھے حکم دے گا تو میں اطاعت کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ درمیان میں رشتے کو حائل کروں گا، کہ کیونکہ وہ میرا باپ ہے، یعنی یہ ایک خونی رشتہ ہے، اس خون کے رشتے کی وجہ سے میں اس کی اطاعت کرنے پر، اس کا مطیع بننے پر مجبور ہو جاؤں۔ اور ایک دوسرا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں ہوتی، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، پھر بھی اگر کوئی امر آ جائے، کوئی حکم آ جائے تو وہ بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ایک بغیر خونی رشتے کے ایک تعلق اور ایک اطاعت کا رشتہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اطاعت کا زینہ ہے اور پیروکاری کا معیار ہے وہ ہے انسان کے ایمان کا معیار، کہ جب انسان اپنے، میں نہیں کہتا وہ شیعہ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، کسی بھی مذہب و مسلک و فقہ سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پر چاہے وہ باطل، ایمان باطل رکھتا ہے یا ایمان حق رکھتا ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن جس مذہب کا بھی عقیدہ رکھنے والا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر اطاعت کرے۔ تو آئیے ہم پہلے چلتے ہیں اس زینے کی طرف کہ جس میں رشتہ داری ہے اور اطاعت کرنی ہے۔ تو وہاں پر ہمارے پاس نوح نبی کا بیٹا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی نے کہا بیٹا آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بیٹے نے کہا بابا میں سوار نہیں ہوں گا، تمہاری کشتی ہے گہرائی میں ہوں پہاڑ کی چوٹی پر، اگر میں سوار ہو گیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈوب جاؤں۔ وہاں پر بیٹے نے باپ کی نافرمانی بھی کی اور نبی کے حکم کی نافرمانی بھی کی۔ اب اللہ نے کہا کہ اے نوح اگر تیرا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ امر الہی کی نافرمانی کرے تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو نوح نبی کا بیٹا جہنم کا مستحق بنا تو ثابت ہوا، لہذا یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر چاہے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جب ہم خدا کے امر کی نافرمانی کریں گے، نبی کا بیٹا ہونا معیار نہیں ہے بلکہ اطاعت معیار ہے۔
اطاعت کا حق یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ امر کون دے رہا ہے یا امر کس کا دے رہا ہے. وہ امر الہی ہے. اگر امر الہی کی نفی کی جائے تو خدا کی ذات فرماتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ وہ بندہ جہنم کا مستحق ہے. جس طرح نوح نبی کا بیٹا رشتہ تھا، نبی کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے معیار خونی رشتے کو نہیں دیا، بلکہ کہا اگر میری اطاعت کرتا تو اہل بہشت میں سے شمار ہوتا. جب اس نے میری نافرمانی کی ہے تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم کا مستحق ہے. یہاں پہ ہو گئی ایک خونی رشتہ ہوتا ہے. اب دوسرے زینے میں ایک ایسا اطاعت کا زینہ ملتا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. جناب سلمان فارسی. کون ہے سلیمان؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر علی عبادت کا ارادہ کرے، نماز کا ارادہ کرے تو پانی لے آنے والی شخصیت کا نام ہے سلیمان. جب عبادت کا ارادہ علی کرے مصلی بچھانے والی شخصیت کا نام ہے سلیمان. جسے زہرا چچا کہہ کر بلائے اسے کہتے ہیں سلیمان. جو ایمان کے نام 10ویں درجے پہ فائز ہے. کون ہے سلیمان؟ کس طرح اس مقام کو حاصل کر لیا، کیسے ان کا گرویدہ بن گیا، کیسے ان کا چاہنے والا بن گیا، کیسے ان کی محبت اس کے دل میں آ گئی. ہاں جناب سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، یہودی تھے، ایمان بعد میں لائے تھے، لیکن اپنے ایمان کو جب علی کی ولایت میں پرو کر اطاعت کا پیکر بنا کر، گفتار کا پیکر بنا کر، اخلاق کا پیکر بنا کر، ایمان کا پیکر بنا کر، اطاعت کا پیکر بنا کر اپنے آپ کو ایمان کی اس بلندی اور نہج پر لے گیا کہ رسول کو کہنا پڑا کہ سلیمان من اہل البیت، سلیمان تو میرے اہل بیت میں سے. اللہ اکبر. یعنی یہاں پر سلیمان رسول کا چچا زاد نہیں تھا، سلیمان رسول کے خاندان میں سے نہیں تھا، رشتہ داروں میں سے نہیں تھا، اقربا میں سے نہیں تھا، دوستوں میں سے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بس صرف مصطفیٰ کا کلمہ پڑا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، اپنے ایمان کو اس نہج پر لے گیا، اطاعت کی اس زینے پر لے گیا، فرما برداری کے اس لیول پر لے گیا کہ رسول کو کہنا پڑا سلیمان من اہل البیت، سلیمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. کیوں؟ وہ معیار کیا تھا، وہ شرط کیا تھی، وہ قید کیا تھی. یعنی وہاں پر رشتہ خون کا نہیں تھا بلکہ رشتہ اطاعت کا تھا. تو دو چیزیں ہمارے پاس ہو گئی. ایک نوح نبی کا بیٹا، تعلق اور رشتہ داری کیا ہے؟ خون کی ہے. یعنی نوح نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے. بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، نبی کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ نے کہا تم جہنم کے مستحق. سلیمان فارسی نہ تو نبی کا چچا زاد ہے، نہ نبی کا بیٹا ہے، نہ نبی کے اقربا میں سے ہے، نہ نبی کے خاندان میں سے ہے، لیکن اطاعت کی، فرما برداری کی تو رسول نے کہا سلیمان من اہل البیت، سلیمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. دو چیزیں. تیسرا زینہ جو اطاعت کا حق ادا کرتا ہے، جس طرح حق آشکار ہو کر رہتا ہے، باطل مغلوب ہو کر رہتا ہے، وہ تیسرا حق اطاعت جو ہے وہ ہے ایمان. کیوں؟ کیونکہ مالک فرماتا ہے کہ تم اپنے اندر پرہیزگاری لے آؤ، اپنے اندر تقوی لے آؤ، اپنے آپ کو ایمان سے مزین کر دو. اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو تو پھر اپنے ایمان کو پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ مضبوط رکھو، کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جاؤ. ہاں، کیوں؟ کیونکہ ان کی اطاعت کرنے والی شخصیات ایسی ہیں جو حق پر ہیں. جیسے علی حق پر ہے، حسن حق پر ہے، حسین حق پر ہے، اور حسین باطل کے سامنے ڈٹ گیا. حسین محسن انسانیت ہونے کے ساتھ محسن اسلام بھی ہے. کیسا محسن؟ اس محسن کی
وضاحت ہم یوں کریں گے، میں مثال کے ذریعے سے اپنے سامعین، ناظرین اور مومنین کو سمجھانا چاہوں گا، طلباء کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا بطور درسن۔ ایک بندہ جب کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے، دیکھنا یہ کہ حق کے راستے کو ہم نے کیسے پہچاننا ہے، حق کی ڈائریکشن ہمیں کہاں سے ملے گی، ہم اپنے آپ کو کیسے اتھینٹک مضبوط بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جب جائیں حق، جب حق ہمارے سامنے ہو تو حق کے سامنے باطل جتنا بھی طاقت رکھتا ہو، ہمارے پیر اور ہمارا ایمان اور ہماری طاقت اور ہمارا خون اور ہماری آنکھیں اس طرح سے مضبوط ہو جائے کہ خدا کی ذات کے خوف کے علاوہ ہمیں کائنات میں کسی چیز کا خوف نہ ہو۔ لیکن یہ خوف کب نہیں آئے گا؟ تب نہیں آئے گا جب تیرا ایمان مضبوط ہوگا اطاعت خدا کے ساتھ۔ جب انسان کسی جگہ کھڑا ہو تو کسی جگہ میں، مثلا پاکستان میں کھڑا ہوا یا ہندوستان میں کھڑا ہوا، تو اس نے حیدرآباد سے دلی جانا ہے تو وہ حیدرآباد سے دلی جانے والی بس میں بیٹھ کر سفر کرے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جناب بنارس جانے والی گاڑی میں بیٹھ جائے اور وہ پاکستان پہنچ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی بندہ لاہور جانا چاہتا ہے تو لاہور والی گاڑی میں بیٹھ کر وہ کہے، اندر کوئی بندہ اس سے پوچھے کہ جناب کہاں جا رہے ہیں، تو وہ لاہور والی گاڑی میں بیٹھ کر کہے جناب میں کراچی جا رہا ہوں، تو اندر پوچھنے والا بندہ جواب دینے والے کو بے وقوف اور احمق سمجھے گا، کہے گا کہ گاڑی ہے لاہور کی اور جا رہا ہے بندہ کراچی۔ جو لاہور کے راستے پر گاڑی جا رہی اور لاہور کی سمت جا رہی ہے تو وہ کیسے کراچی پہنچے گا؟ یعنی معلوم ہوا کہ اپنے راستے اور اپنے منزل کے تعین کے لیے سب سے پہلے صحیح راستے کو اختیار کرو کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کہ آیا آپ کا رستہ بھی درست ہے یا نہیں، آپ کا رستہ صراط مستقیم بھی ہے یا نہیں۔ ہاں، جب حق کے پیچھے چلنا ہے، کہ جب رسول نے کہا تھا علی حق کے ساتھ ہے، جب علی کے راستے پر چلنا ہے، حق والے راستے پہ چلنا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تو منزل ہمیں پتہ ہے، ہماری منزل ہے جنت اور ہمارا راستہ ہے علی کا راستہ۔ تو پھر دیکھ میرا بندہ، میرا بھائی، میرا دوست عزیز، پھر دیکھ اپنے راستے کو کہ آیا تیرا راستہ علی والا راستہ ہے یا یزید والا راستہ ہے۔ اگر تو کچھ راستے میں علی والے راستے کو اختیار کر کے راستے میں تو جھوٹ بولتا ہے، راستے میں تو زنا کرتا ہے، راستے میں تو چوری کرتا ہے، راستے میں کسی غریب کا مال کھاتا ہے، تو تو نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ جب تم نے اپنا راستہ، اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لی تو پھر لازم اور واجب ہے کہ یا تو تیری منزل تو سے دور ہو گئی یا پھر تو بھٹک گیا۔ جب انسان اپنے راستے سے بھٹک جائے، اپنی منزل کو چھوڑ دے تو وہ کسی اور مقصد میں لگ جاتا ہے۔ جب مقصد کوئی اور ہو تو پھر خدا کہتے ہیں وہ شیطان کے راستے کا راہی ہے، حسین کے راستے کا راہی نہیں ہو سکتا۔ اور میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، میرا بزرگ، اپنے ایمان کو مضبوط رکھ۔ یہ دنیا جس کائنات میں اللہ نے تجھے بھیجا ہے، یہ تیرے سکول، یونیورسٹی، کالج کی طرح، یہ ان تمام یونیورسٹیوں کی طرح تیرے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان گاہ میں جب تو آیا ہے، جس طرح کوئی انسان کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، سکول میں، مدرسے میں جاتا ہے تو اپنے نصاب کی تیاری کرتا ہے، امتحان کو آمادہ کرتا ہے، آمادہ کرنے کے بعد جب ایگزامینیشن ہال میں پہنچتا ہے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اگر میں نے کچھ غلط جواب دے دیا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میری فیسیں ضائع ہو جائیں گی، میری دن اور رات کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے خدا تجھے پتہ نہیں ہے، تیری قبر تیرا ایگزامینیشن ہال ہے، دنیا تیرے لیے نصاب ہے۔ اس دنیا میں تو نے توحید کو پڑھا یا نہیں پڑھا، تو نے اپنے عقائد کو پڑھا یا نہیں پڑھا، اللہ نے تجھے اس امتحان کی تیاری کے لیے ایک خلاصہ بھی دیا جسے قرآن کہتے ہیں، تجھے ایک سلیبس دیا جسے قرآن کہتے ہیں۔ کیا آیا تو نے اس قرآن کو پڑھ کر اپنے نصاب کی تیاری کر کے اپنے ایگزامینیشن ہال میں جانے کے لیے تیار ہے، جہاں پر نقل بھی نہیں چلے گی، جہاں پر تو چھپ کر کچھ لکھ نہیں سکتا؟ وہاں کے کنٹرولر اور وہاں کے اسٹینڈرڈ، جو وہاں کے مینیجر یا کنٹرولر ہوں گے، وہ بھی ملائکہ ہوں گے جو تجھے نقل بھی نہیں مارنے دیں گے، جو تجھے کسی سے پوچھنے بھی نہیں دیں گے۔ جو دنیا میں تو نصاب تیار کر کے آیا، وہاں پر وہ سوال کریں گے من ربوں کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا تیری کتاب کون ہے۔ اس وقت تو جواب کیا دے گا؟ تو میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، اس دنیا کی امتحان گاہ میں اپنے درس کو اس طرح سے صحیح سمجھ جو تجھے سمجھا سکے۔ اپنے ممبر سے اور جاہل لوگوں سے درس نہ لے، جن کو خود درس لینے کی ضرورت ہے، درس ان سے
کہتے ہیں. ہاں تیرے پاس اللہ نے تجھے ایسی کتاب عطا کی جس میں سائنس کا علم بھی ہے، جس میں کیمسٹری کا علم بھی ہے، جس میں الجبرا کا علم بھی ہے، جس میں بایو کا علم بھی ہے، جس میں خلقت انسان کے ہر ذرے سے لے کر کل کائنات کے وجود تک کا علم موجود ہے. جس اللہ کے بھیجے گئے نصاب کی طرف تیری سائنس بھی محتاج ہوتی ہے. ہاں میرا بھائی، میرا دوست، اس دنیا میں تو آیا ہے اپنے نصاب کی تیاری کر. یہ دنیا کتنا ہی بے وقوف ہے اور بغض علی میں اتنا اندھی ہو چکی ہے کہ حق کو بھی نہیں پہچان. قبلہ حسنین صاحب، دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر میں یا علی کہوں تو لوگ مجھے شیعہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اگر میرے سائیکل پر یا علی مدد لکھا ہو تو لوگ مجھے کہتے ہیں میں شیعہ ہوں. اگر میری گاڑی پر یا حسین لکھا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ گاڑی شیعہ کی جا رہی ہے. اگر میرے گھر پر علم عباس ملند ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ کا گھر ہے. اگر میں سیاہ لباس پہن کر سینے پر ماتم کروں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ شیعہ ہے. اور میرا بھائی، میرا دوست عزیز، میں جھنگ کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے اور مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں سائیکل پر یا حسین لکھوں تو میں ہو گیا شیعہ. وہ سائیکل بھی شیعہ والوں کا. اگر گاڑی پر یا علی مدد لکھا ہو تو وہ گاڑی بھی شیعوں کی ہوگی. اگر گھر پر علم عباس لگا ہو تو وہ گھر بھی شیعوں کا ہو گیا. اور جب جس طرح تو وہ میرا ملا، مفتی، میرا دوست، میرا مسلمان بھائی، تو نماز بھی پڑھتا ہے بہت حاصل کرنے کے لیے، روزہ رکھتا ہے بہت حاصل کرنے کے لیے، حج ادا کرتا ہے بہت حاصل کرنے کے لیے، زکات دیتا ہے بہت حاصل کرنے کے لیے، امر بالمعروف کرتا ہے، حج اور ان تمام واجبات کی ادائیگی کرتا ہے صرف بہت کو حاصل کرنے کے لیے. کائنات میں تمام نیکیاں انجام دیتا ہے صرف بہت کو حاصل کرنے کے لیے. جب سائیکل پر یا حسین لکھا ہو سائیکل بھی شیعوں کا. جب گھر پر علم عباس لگا ہو تو گھر بھی ہو گیا شیعوں کا. اگر میں ماتم کروں تو میں ہو گیا شیعہ. اگر سائیکل پر لکھا ہو یا حسین تو وہ سائیکل بھی ہو گیا شیعوں کا. اور میرا بندہ ان تمام نماز، روزہ، حج، زکات، تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد تو ان کا معاوضہ طلب کرتا ہے بہشت. جب بروز معاشر بہشت میں جانے لگے گا تو اس وقت موجود وہاں پر علی کھڑا ہوگا بے نفس نفیس. جس علی سے تو رکھتا ہے بغض، جس علی کو تو نہیں مانتا، جس علی سے رکھتا ہے دشمنی، جس جگہ پر علی لکھا ہو وہ چیز بن جاتی ہے شیعوں کی. اگر سائیکل پر لکھا ہو وہ سائیکل ہو گیا شیعوں کا. اگر گھر پر لکھا ہو تو وہ گھر ہو گیا شیعوں کا. اگر گاڑی پر لکھا ہو تو وہ گاڑی ہو گئی شیعوں کی. جب جنت کے دروازے پر بے نفس نفیس علی موجود ہوگا تو وہ جنت بھی ہے شیعوں کی. اس وقت کیا کرے گا؟ اس وقت کیا کہے گا؟ جس علی سے تو بغض رکھتا ہے، جس علی سے تو منافقت رکھتا ہے. ہاں وہاں پر اگر تیرے پاس علی نہیں ہوگا تو علی کے بغیر جنت کا ٹکٹ دینے والا علی ہے، جنت کو تقسیم کرنے والے جوانان جنت کے سردار حسنین ہیں. ہاں یہ حق کا راستہ ہے، یہ حق گوئی کا راستہ ہے. نظام الدین چشتی اہل سنت کا بہت بڑا مورخ، بہت بڑا تاریخ دان، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، نظام الدین ولی ہے، اور وہ بندہ آ کر نظام الدین سے سوال کرتا ہے. توجہ ہے نا مولانا اشفاق صاحب؟ اہل سنت کی ترجمانی کرنے والا نظام الدین ولی. اب ایک بندہ آ کر نظام الدین سے سوال کرتا ہے، نظام الدین تو بھی اللہ کا ولی، علی بھی ولی، پھر تیرے ولی ہونے میں اور علی کے ولی ہونے میں فرق کیا ہے؟ علی بھی ولی ہو گیا، تو بھی ولی ہو گیا. کائنات میں ہر دعویٰ کرنے والا ولی ہے، پھر یہ سارے ولی ایک جیسے. نظام الدین نے کہا میرا بھائی، میرا عزیز، آج ذرا میرے ساتھ بیٹھ، میں تجھے بتاؤں علی کیسا ولی ہے اور میں کیسا ولی ہوں. کہا تو غذا میں کیا کھاتا ہے؟ کہتے گندم کھاتا. کہتے وہ گندم کہاں سے آتی ہے؟ کہتے وہ گاتا ہوں. کہتے تیری سلطنت کا بادشاہ کون ہے؟ کہتے فلاں شخص میری سلطنت کا بادشاہ ہے، اس نے مجھے تھوڑی سی زمین دی ہوئی ہے، میں وہاں پر کاشتکاری کرتا ہوں، اور جو کاشتکاری کرتا ہوں وہ حکومت میں جمع ہوتی ہے اور وہاں سے مجھے کھانے کو گندم دی جاتی ہے.
کہتا ہے جو گندم تو اگاتا ہے جس بادشاہ نے تجھے گندم کے لیے زمین مہیا کیا، کیا وہ زمین تیری ذاتی ہے؟ کہتا ہے نہیں ذاتی نہیں۔ کہتا ہے جو گندم تو اگاتا ہے کیا وہ گندم تیری ذاتی ہے؟ کہتا ہے نہیں ذاتی نہیں ہے۔ کہتا ہے جو بادشاہ کو تو چاہ کر دیتا ہے کیا وہ گندم اس بادشاہ کی ذاتی ہے؟ کہتا ہے ہاں ذاتی ہے۔ تو کہا کہ پھر جو تجھے وہ گندم عطا کرتا ہے وہ گندم کیا ہے؟ کہتا ہے وہ تو اس بادشاہ نے مجھے خیرات دی۔ تو نظام الدین ہنس کر کہتا ہے او بندہ خدا پھر سمجھ لے میرے ولی ہونے میں اور علی کے ولی ہونے میں فرق یہ ہے کہ جس طرح تیرا بادشاہ تیری گندم اگانے کے بعد تجھے واپس کرتا ہے اور جب وہ واپس لینے کے بعد تجھے جو عطا کرتا ہے وہ کل گندم ہے اس کی ذاتی، اور جو تجھے عطا کرتا ہے وہ ہے خیرات۔ اور بندہ خدا جو علی کی ولایت ہے وہ ولایت علی کا حق ہے، لیکن جو میں ولی ہوں علی کے در سے خیرات لے کر ولی بنا۔ یہ ہے ولی، علی کے ولی ہونے میں اور میرے ولی ہونے میں فرق۔ تو ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اپنے ایگزامینیشن ہال کے لیے نصاب کی تیاری کریں۔ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے قبر کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، اپنے آپ کو اس طرح سمیٹیں اور صرف اس اطاعت کے زینے اور اس صراط مستقیم کے راستے پر چلائیں جس طرح چلنے کا حق ہے۔ اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے میرا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، میرا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ ہاں اگر تیری گفتگو میں، تیرے کردار میں، تیرے جسم میں، تیرے اعضاء میں، تیرے کسی بھی انگ میں اگر اہل بیت کی ولایت کی کوئی بھی چھلک نہیں آتی پھر تیرا علی والا کہلوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں حق کیا ہے کہ ہمیں معرفت امام حاصل کرنی چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس بندہ آیا، کہا میں عارف بننا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا عارف بننے کے لیے تجھے کوئی زیادہ ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا مجھے کیا کیا کرنا ہوگا کہ میں عارف بن جاؤں گا؟ تو اس وقت آیت اللہ بہجت نے کہا عارف بننے کے لیے تجھے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آقا نے کہا جو جتنا جو کچھ جو بندہ جانتا ہے اس پر صحیح سے عمل کر لے وہ سب سے بڑا عارف ہے۔ یعنی معلوم ہوا جو بندہ جتنا جانتا ہے اس پر ضرور عمل کرے۔ عارف بننے کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں ہے، عارف بننے کے لیے آیت اللہ ہونا شرط نہیں ہے، عارف بننے کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ عمل و تقوی شرط ہے۔ پرہیزگاری ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اطاعت گزاری ہونی چاہیے، تب جا کر انسان عارف بن سکتا ہے۔ آیت اللہ بہجت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ استاد محترم فرماتے ہیں آیت اللہ بہجت جب نماز پڑھ کر تشہد کی حالت میں بیٹھتے تو یا نور یا قدوس کی تسبیح پڑھتے تھے، دائیں بائیں کے درخت ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، ان درختوں کی آواز کو آیت اللہ بہجت سنتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کا عمل اس معیار پر تھا، ان کا عمل ان کی اطاعت اس معیار اور اس لیول اور اس نہج بلندی پر تھی۔ استاد فرماتے ہیں جب بھی ہم ملنے جاتے تھے آیت اللہ بہجت کو تو آیت اللہ بہجت ہمیشہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا آگے آپ ہمیشہ اپنی آنکھیں جھکا کر سر جھکا کر کیوں بیٹھے ہوتے؟ تو فرمایا کہ جیسے ہی میں آنکھیں اوپر کرتا ہوں، سر اونچا کرتا ہوں اور کسی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کوئی خنزیر، کوئی کتا، کوئی سور نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کی ذات کی اطاعت اس طرح سے کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اس طرح سے کرو جس طرح علی نے کہا، جس طرح حسن نے کہا، جس طرح حسین نے کہا، جس طرح سجاد نے کہا، جس طرح محمد باقر نے کہا، اس طرح سے اطاعت کرو تو اللہ کہتے تمہاری آنکھوں سے پردہ ظاہری بھی ہٹا دوں گا، سماعت ظاہری بھی میں ہٹا دوں گا۔ تم اللہ کے ان رازوں کو اور اس نجوہ اور سرگوشی کی گفتگو کی آواز کو سن سکو گے، ان آنکھوں سے دنیا کے ظاہری پردے تمہارے سے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ کی تمام نعمت معنوی اور نعمت ظاہری کا نظارہ کر سکو گے۔ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں یہ جملہ مشہور ہے کہ وہ تو جناب سلمان، ہم کجا وہ کجا، میں کوئی سلمان تھوڑی ہوں، میں کوئی علی تھوڑی ہوں۔ اور بھائی تو علی نہیں ہے، سلمان نہیں ہے، لیکن سلمان جیسا بننے کی کوشش تو کر۔ ہاں اپنے آپ کو اس راستے کا راہی بنا تو صحیح۔ یہ صحابہ جن کو ہم علی کا صحابی کہتے ہیں، رسول کا صحابی کہتے ہیں، کوئی عام شخصیات نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، جناب میثم،
جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے یہ شخصیات؟ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے یہ بھی امر امامت سننے کے بعد نہ سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صرف لبیک کی حالت و کیفیت میں کھڑے رہتے کہ مولا حکم دے اور ہم صرف عمل کریں. ابو ذر بے ذر تھا، جب علی کے در پہ آیا تو انہوں نے ابو ذر بنا دیا. کون ہے ابو ذر؟ رسول فرماتے آسمان نے جس پر سایہ نہ کیا ہو، چھت نے جس کا، زمین نے جس کا وزن نہ اٹھایا ہو، اور ہوا نے جس کو بھانپ نہ سکا ہو، اس جیسا صادق جو صرف اور صرف ابو ذر غفاری ہے. ہاں ابو ذر غفاری مولا کا بہترین صحابی، متقی صحابی، پرہیزگار صحابی، عالم صحابی، فقیہ صحابی، جنہوں نے اپنی اطاعت اس طرح سے اپنا شعار بنا لیا تھا، میں علی کا ماننے والا ہوں، میں علی کا مرید ہوں، میں علی کا غلام ہوں. ہاں جب لوگوں نے ظلم کرنا شروع کیا نا جناب ابو ذر غفاری اور جناب ابو ذر غفاری کام کون سا کرتے تھے؟ ہر وقت، ہر جگہ، ہر محفل، ہر زمین کے خطے پر جو بھی بندہ ملتا اسے کہتے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. ہم نے کہا نا کہ ہمارا موضوع حق کی طرف ہے، کہ حق کے راستے کی طرف ہمیں کون لے جائے گا، حق کی ڈائریکشن کون بتائے گا، حق والے کیسے ہوتے ہیں، حق بتانے والے کیسے ہونے چاہیے، اور کن سے ہم نے حق لینا ہے. تو آئیے آج ہم جناب ابو ذر غفاری سے حق لیتے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی اس حق کو بیان کرنے کے لیے. جس گلی میں جاتے کہتے علی حق ہے، جس گھر میں جاتے کہتے علی حق ہے، جس زمین پر جاتے کہتے علی حق ہے. بادشاہ وقت پریشان ہے، اس نے کہا اگر یہ اس طرح علی حق علی حق علی حق کرتا رہا تو میری تو حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا. اس نے جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا. کہا ابو ذر غفاری یا تو جلا وطن ہو جاؤ یا تم مار دیے جاؤ گے. جناب ابو ذر غفاری اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جلا وطن اپنی بیوی کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنی بیٹی کو لیا، اور خود ایک چھوٹا سا کاروان بنا کر چلے. ابھی چند دن رہتے تھے کہ وہ ارادہ کرتے، سفر کا ارادہ کرتے، ان کی بیوی کو مار دیا گیا. جناب ابو ذر غفاری جتنا وقت بھی اس سرزمین پر جو بھی بندہ ملتا رہا، جناب ابو ذر غفاری ہوکے نہیں بلکہ کہتے رہے علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. پھر ان کے بیٹے کو مار دیا گیا. جناب ابو ذر غفاری اکیلے تنہا اور اپنی بیٹی کو لے کر جلا وطن ہونے لگے اور سفر کا ارادہ کر کے اس شہر سے نکل گئے. چند دن سفر کرنے کے بعد ایک جنگل اور بیابان میں پہنچے. کھانے کو ساز و سامان ختم ہونے والا تھا، بیٹی بھی ساتھ ہے، تاریکی کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے، تن و تنہا باپ اور بیٹی سفر کر رہے ہیں. جیسے ہی درمیان جنگل میں پہنچے تو اس وقت دونوں باپ بیٹی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹی بابے سے حیرت کی انگلی منہ میں ڈال کر سوال کرتی ہے، بابا بابا ہم جو جنگل میں موجود ہیں، آپ کے گزر جانے کے بعد میرا سہارا کون ہوگا؟ بیٹیوں کو باپ سے بڑی امید ہوتی ہے، بڑا سہارا ہوتا ہے. بابا اگر آپ چلے گئے تو آپ کے بعد میرا سہارا کون ہوگا؟ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ میری تو ماں بھی ماری گئی ہے، میرا بھائی بھی مارا گیا. عجیب حالت و کیفیت تھی، عجیب حالت و کیفیت تھی. جناب ابو ذر غفاری اپنی بیٹی کو کہتے ہیں، بیٹی جب میرا وقت آخر آ جائے تو اس وقت جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہاں سے قافلے کا گزر ہوگا، ان قافلے والوں کو بولنا کہ میں ابو ذر غفاری کی بیٹی
بس عزادارو جیسے ہی بیٹی باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، جناب ابو ذر غفاری کا وقت آخر آیا اور جناب ابو ذر غفاری کا روح پرواز کر گیا۔ اتنی مصیبتیں اور اتنے ظلم جھیلنے کے بعد جب باپ کی روح پرواز ہوئی نا، تو اس وقت بیٹی بابے کے سینے کے اوپر سر رکھ کے روتی رہی، کہتے رہی بابا تن و تنہا میں جنگل میں ہوں، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کچھ ٹائم، کچھ رات کا پہر گزر جانے کے بعد وہاں سے جناب مالک اشتر کا قافلہ گزرا، اور جیسے ہی وہاں سے وہ قافلہ گزرا، بی بی نے کاروان کی صدا سنی، اور صدا سننے کے بعد کہا کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کی تن و تنہا جنگل میں مدد کرنے کو آئے۔ جناب مالک پوچھتے ہیں کون ہے اس جنگل میں، آواز پر بلند کریں، کون ہے اس جنگل میں جو اس تن و تنہا جنگل میں موجود ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے اپنی بیٹی سے کہا تھا بیٹا جب وہ کاروان گزرے نا تو تجھ سے سوال کریں کہ کون ہے اس جنگل میں، تم بتا دینا کہ میں ابو ذر غفاری کی بیٹی ہوں۔ رونے والا جیسے ہی عزاداران مظلوم کربلا، جیسے جناب مالک اشتر نے سنا نا، کہا کہ تم کون ہو، تو اس وقت جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی نے رو کر کہا چاچا مالک میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ ابھی تک یہ الفاظ ادا کرنے کی دیر تھی، جناب مالک اشتر نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اور امامہ اتار کر فوراً ابو ذر غفاری کی بیٹی کو دیا، کہا بیٹا تم پردہ کرو۔ سو جناب ابو ذر غفاری کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور وہاں پر تدفین کی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا قیامت کا منظر تھا۔ میں کہتا ہوں ابو ذر غفاری کی بیٹی تو کتنا خوش نصیب ہے، عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت و حالت ہے۔ جنگل میں تن و تنہا تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کہتا ہوں ابو ذر غفاری کی بیٹی تیری ماں بھی ماری گئی، تیرا بھائی بھی مارا گیا، اور تیرا باپ بھی مارا گیا۔ جنگل میں تن و تنہا ہے، تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب مالک اشتر نے آ کر تجھے اپنا امامہ دیا، اور تیرا حجاب بھی باقی رکھا، اور تیرے بابے کو غسل دیا، اسے کفن دیا، اسے دفن بھی کیا، تجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جناب مالک اشتر نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں، اور تیرا خیال میں رکھوں گا۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا۔ میں کہتا ہوں ابو ذر غفاری کی بیٹی، اور تیرے بابے کو دفن تو کیا گیا، تیرے بابے کو غسل دیا گیا۔ ہائے میں قربان جاؤں سہیل کی سکینہ، کبھی بابے کے دائیں طرف دوڑتی ہے، کبھی بائیں طرف دوڑتی ہے، دوڑ دوڑ کے جب بابے کے گرد دائرہ لگا رہی تھی، یہ شمر کمینہ کہتا ہے حسین اب تو تھک گیا ہے، تو نے بیٹیوں کو بلا لیا۔ رونے والا زہرا کا بیٹا رو کے کہتا ہے کمینہ میں تھک کر بیٹیوں کو نہیں بلایا۔ جب باپ پر مشکل آ جاتی ہے پھر باپ بیٹیاں نہیں بلاتے، اور بیٹیاں خود چل کر آ جاتی ہے۔ رونے والوں اس وقت کمینے نے کہا حسین بیٹی کو بول واپس چلی جائے، نہیں تو میں نے ظلم کرنا ہے۔ رونے والوں عجیب منظر تھا، حسین مولا رو کے کہتے سکینہ واپس چلے جاؤ، اگر تم نہ گئی یہ کمینہ ظلم کرے گا۔ رونے والوں عجیب حالت تھی، سکینہ رو کر کہتی ہے بابا میں نے تیرے سینے پر سونا ہے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی۔ میں کہتا ہوں ابو ذر غفاری کی بیٹی، اور تیرے بابے کو غسل دیا گیا، تیرے بابے کو کفن دیا گیا، جناب مالک نے اپنا امامہ اتار کر تجھے دیا، اور میں قربان جاؤں سکینہ کے بابے پر، اور جس کا لاشا کربلا کی سرزمین پہ بے غور کفن پڑا رہا، اور جسے غسل دینے والا کوئی نہیں تھا، اور جسے کفن دینے والا کوئی نہیں تھا، اور قیامت کا
کا منظر تھا. رونے والے حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے. مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا. تاریخ کہتی ہے حسین کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے. زہرا کربلا میں آ کر کہتی ہے آئینہ آئینہ لحسین, ہاں میرا حسین تو کدھر ہے. صاحب مقدل لکھتا ہے حسین کے جسم کے ٹکڑے سے کبھی آواز آتی, کہتا ماں میں ادھر ہوں. کبھی اس ٹکڑے سے آواز آتی اماں میں ادھر ہوں. میں کہتا ہوں ابو ذر غفاری کی بیٹی کتنا خوش نصیب ہے, اور جنگل میں تیری مدد کرنے کو جناب مالک آئے. اور مسافر شام علی کی بیٹی, اور جب جنگل کے سفر طے کرتی تھی اور ظالم اتنا ظلم کرتے تھے, اور کبھی زینب کی کمر پر تالیانے مارتے. علی کی بیٹی کے رخسار زخمی ہو گئے, علی کی بیٹی کی کمر زخمی ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين يظلمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مالك مجلس عزا کا ثواب, مالک تلاوت قرآن کا ثواب, انبیاء اولیاء وصیاء شہداء صالحین اور بالخصوص امام زمانہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مالک ان سے جو عطیہ ثواب موصول ہو. جتنی بھی بانیان مجلس ہیں, مومنین سعادات وغیرہ سعادات نے مجھے وکیل کے ذمہ لگایا, مالک ان کے مرحومین کی ارواح کو احسان فرما. کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما, ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. علم و عمل کی صحیح توفیق عنایت فرما. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ بلند تر صلوات. محمد وآل محمد.